غربت الشمس، پس جب سورج غروب ہو جائے، افاض الامام، تو کوچ کرے امام، والناس معہ، اور لوگ اس کے ساتھ، علی حینتہم، اپنی درمیانی چال پر، حتی یأتوا المزدلفۃ، یہاں تک کہ آئیں مزدلفہ میں، فینزلون بہا، پس وہاں پر اتریں، والمستحب ان ینزلوا بقرب الجبل، اور مستحب یہ ہے کہ اتریں پہاڑ کے قریب، الذی علیہ المیقات، الذی علیہ المیقدۃ، کہ جس میں میقدہ یعنی آتش دان ہے، یقال له قزح، اس کو قزح کہا جاتا ہے، ویصلی الامام بالناس، اور امام لوگوں کو نماز پڑھائے، المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کی، فی وقت العشاء، عشاء کے وقت میں، باذان و اقامت، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو امام اور لوگ عرفات سے کوچ کریں اور اپنے درمیانی چال پر چلیں، نہ بہت زیادہ تیز چلیں اور نہ بہت زیادہ آہستہ چلیں، مزدلفہ میں آئیں اور وہاں پر اتر جائیں، وہاں پر قیام کریں۔ مستحب یہ ہے کہ ان کا قیام اس پہاڑ کے قریب ہونا چاہیے کہ جس پر آتش دان ہے، اس کو قزح کہا جاتا ہے، وہاں پر امام لوگوں کو مغرب و عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھائے گا، اس کے لیے ایک اذان اور ایک اقامت ہوگی۔ سورج غروب ہو جائے تو لوگ اور امام وہاں سے کوچ کر جائیں اور درمیانی چال پر چلیں، نہ بہت زیادہ تیز اور نہ بہت زیادہ آہستہ، یہاں تک کہ مزدلفہ آ جائیں، وہاں پہ اتریں، اور مستحب یہ ہے کہ اس پہاڑ کے قریب اتریں کہ جس پر میقدہ یعنی آتش دان ہے، اور اس پہاڑ کو، اس جگہ کو قزح کہا جاتا ہے۔ امام لوگوں کو مغرب و عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھائے، اس کے لیے ایک اذان اور ایک اقامت ہوگی۔ ومن صلی المغربہ، اور جس نے مغرب کی نماز پڑھی، فی الطریق، راستے میں، لم یجز، تو جائز نہیں ہے، عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین کے نزدیک، کہ نماز تو پڑھی جائے گی مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی اکٹھے، لیکن اگر کسی نے راستے میں مغرب کی نماز پڑھ لی تو طرفین فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی، یہ جائز نہیں ہے۔ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، پس جب فجر طلوع ہو جائے، صلی الامام بالناس، تو امام لوگوں کو نماز پڑھائے، الفجر، فجر کی، بغلس، اندھیرے میں، ثم وقف الامام ووقف الناس معه، پھر کھڑا ہو جائے امام اور ٹھہریں لوگ اس کے ساتھ، فدعا، پس دعا کرے، اور والمزدلفۃ کلھا موقف، اور مزدلفہ سارے کا سارا موقف ہے مگر بطن محصر۔ صبح ہو جائے تو پھر امام لوگوں کو فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائے گا، پھر وہاں پہ لوگ اور امام وقوف کریں گے، دعا کریں گے، اور مزدلفہ ساری جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ وقوف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جگہ بطن محصر، وہاں پہ وقوف نہیں کریں گے۔ جب اگلی صبح ہو جائے تو امام لوگوں کو فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائے، امام اور اس کے لوگ اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تمام وقوف کریں گے، دعا کریں گے، اور مزدلفہ سارے کا سارا موقف ہے، یعنی وہاں پہ ٹھہرا جا سکتا ہے، لیکن ایک جگہ بطن محصر ایسی ہے کہ وہاں پر نہیں وقوف کیا جائے گا۔ ثم افاض الامام والناس معہ، پھر کوچ کرے امام اور لوگ اس کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، حتی یاتوا منا، یہاں تک کہ وہ آئیں منا میں، فیبتدئ، پس ابتدا کرے جمرہ عقبہ کے ساتھ، فیرمیہا، پس اس کو کنکریاں مارے، من بطن الوادی، بطن وادی سے، بسبع حسبات، بسبع حسیات، 7 کنکریوں کے ساتھ، مثل حسات الخزف، ٹھیکری کے کنکری کے مثل، ویکبر، اور تکبیر کہے، مع کل حسات، ہر کنکری کے ساتھ، ولا یقف عندہا، اور نہ وقوف کرے، نہ ٹھہرے اس کے پاس، ویقطع التلبیۃ، اور ختم کر دے تلبیہ کو، مع اول حسات، پہلی کنکری کے ساتھ، ثم یذبح، پھر ذبح کرے، ان احب، اگر چاہے، ثم یحلق او یقصر، پھر حلق کرے یا قصر بال چھوٹے کرائے، والحلق افضل، اور سر منڈوانا افضل ہے، وقد حل له کل شیء، اور تحقیق حلال ہو گئی اس کے لیے ہر چیز، الا النساء، سوائے عورتوں کے۔
مطلب ہے اس کے بعد امام اور لوگ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے کوچ کریں اور مینا میں پہنچیں، وہاں جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں گے اور 7 کنکریاں ماریں گے بطن وادی سے، اور ہر کنکری ٹھیکری کے مثل یعنی چھوٹے دانے کے برابر ہونی چاہیے، چھوٹی کنکری ہونی چاہیے، اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر بھی کہے گا۔ اور یہاں وقوف نہیں کرنا، یہاں پہ ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ جانا ہے، اور پہلی کنکری کے ساتھ ہی تلبیہ کو ختم کر دے۔ اس کے بعد اگر چاہے تو قربانی کرے، اس کے بعد حلق یا قصر کرے، یعنی سر منڈوا دے یا بال چھوٹے کرا لے، لیکن حلق افضل ہے۔ اب اس کے لیے تمام احرام کی جو ممنوعات ہیں وہ ختم ہو گئی، ہر چیز حلال ہو گئی سوائے جماع اور دوائی جماع کے، اور یہ کام نہیں کر سکتا جماع یا دوائی جماع۔ تو یہاں تک مطلب ہوا کہ اس کے بعد امام اور لوگ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کوچ کریں گے، مینا پہنچیں گے، وہاں جمرہ عقبہ کی رمی سے ابتدا کریں گے، بطن وادی سے 7 کنکریاں ماریں گے، اور ہر کنکری ٹھیکری کی طرح ہونی چاہیے، ٹھیکری کی والی کنکری کے مثل ہونی چاہیے، یعنی چھوٹی کنکری ہونی چاہیے، اور پہلی کنکری کے ساتھ ہی تکبیر بھی کہے گا، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر بھی کہے گا، اور وہاں پہ وقوف نہیں کرنا بلکہ آگے بڑھ جانا ہے، اور پہلی کنکری سے ہی تلبیہ کو ختم کر دے۔ اس کے بعد چاہے تو قربانی کرے، اور اس کے بعد پھر حلق یا قصر کرائے۔ حلق یعنی سر منڈوا دے، اور قصر کا مطلب ہے بال چھوٹے کرا لے، لیکن حلق افضل ہے۔ اب ساری چیزیں جو احرام کے ممنوعات تھیں وہ حلال ہیں سوائے عورتوں کے، یعنی سوائے جماع اور دوائی جماع کے۔ ثم یاتی مکہ من یومہ ذالک، پھر آئے مکہ میں اپنے اسی دن، او من الغد یا کل، او من بعد الغد یا کل کے بعد، فیطوف بالبیت، طواف زیارت، پس طواف کرے بیت اللہ کا طواف زیارت، 7 اشواط، 7 چکر، فإن کان سعی بین الصفا والمروۃ، پس اگر اس نے سعی کی ہو صفا اور مروہ کے درمیان، عقیب طواف القدوم، طواف قدوم کے بعد، لم یرمل فی ھذا الطواف، تو رمل نہ کرے اس طواف میں، ولا سعی علیہ، اور اس پر کوئی سعی نہیں ہے، وإن لم یکن قدم السعی، اور اگر اس نے مقدم نہ کیا ہو سعی کو، رمل فی ھذا الطواف، تو رمل کرے اس طواف میں، ویسعی بعدہ، اور سعی کرے اس کے بعد، علی ما قدمناہ، جیسا کہ ہم نے پہلے اس کو ذکر کیا، وقد حل لہ النساء، اور تحقیق حلال ہو گئیں اس کے لیے عورتیں۔ تو اسی دن 10 ذی الحجہ کو یا 11 یا 12 کو مکہ آئے اور طواف زیارت کرے، 7 چکر طواف کرے۔ تو اب دیکھیں گے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی اس نے طواف قدوم کے بعد کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگر طواف قدوم کے بعد صفا اور مروہ میں سعی کے درمیان سعی کی تھی تو اب اس طواف میں رمل نہیں کرے گا، اور سعی بھی اس پر نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے اس سے پہلے سعی نہیں کی تھی تو اس طواف میں رمل بھی کرے اور سعی بھی کرے، اور اس کے لیے اب جماع اور دوائی جماع بھی حلال ہو گئے۔ اسی دن یعنی رمی، حلق اور ذبح کے بعد اسی دن 10 ذی الحجہ کو مکہ آئے، یا 11 کو آئے یا پھر 12 کو آئے، اور اس کے بعد طواف زیارت کرے 7 چکر۔ تو اب دیکھیں گے طواف قدوم کے بعد اس نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگر کی تھی تو اب اس طواف میں، طواف زیارت میں رمل نہیں کرے گا اور سعی بھی اس پر لازم نہیں، اور اگر سعی نہیں کی تھی تو اس طواف میں رمل بھی کرے اور سعی بھی کرے، اور اس کے لیے اب جماع اور دوائی جماع حلال ہو گئے۔ وَهَذَا الطَّوَافُ، اور یہ طواف، هُوَ الْمَفْرُوضُ فِي الْحَجِّ، وہ فرض ہے حج میں، وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهُ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، اور مکروہ ہے اس کو مؤخر کرنا ان دنوں سے، فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا، پس اگر اس نے اس کو مؤخر کر دیا ان دنوں سے، لَزِمَهُ دَمٌ، تو اس کو لازم ہوگا دم، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں، لا شیء علیہ، اس پر کچھ لازم نہیں ہے۔ یہ طواف زیارت حج کے اندر فرض طواف کہلاتا ہے،
اس کو ان دنوں سے یعنی قربانی والے دنوں سے 10، 11، 12 سے مؤخر کرنا اس کو مکروہ ہے۔ اگر مؤخر کر دیا تو کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں دم لازم ہوگا، قربانی لازم ہوگی، صاحبین فرماتے ہیں کچھ لازم نہیں ہوگا۔ یہ طواف زیارت حج کے اندر فرض ہوتا ہے، اور اس طواف زیارت کو قربانی کے ایام یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ سے مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ اگر مؤخر کر دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں دم لازم ہوگا، صاحبین فرماتے ہیں کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔